اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے اچھے سے پیش آیا کرو، اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے معاملات کرو، ایسی زندگی گزارو جیسے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ الحمدللہ وکفی، الصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلی اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروهن بالمعروف، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بیوی گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کے اندر کام کاج کرتی ہے، اپنے شوہر اپنے بچوں کی نوکری کرتی ہے، اپنے شوہر اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے۔ یہ بیوی صرف گھر کو نہیں سنوارتی بلکہ شوہر کے نصیب کو بھی چمکا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے اچھے سے پیش آیا کرو، اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے معاملات کرو، ایسی زندگی گزارو جیسے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الیہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ اور اس کے رسول ہر میاں بیوی کے درمیان، ہر شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت اور سکون والی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایسے زندگی گزارے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ۔ جب میرے رشتہ داروں میں سے، میرے قریبیوں میں سے، مجھے اچھی طرح جاننے والوں میں سے، ساری دنیا میں سے کوئی بھی میرے دین پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت اکیلی خدیجہ تھی کہ جس نے اپنی ساری دنیا، ساری دولت، سارا مال، سارا سورا چاندی، ہیرے جواہرات، ساری تجارت، سارا کا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، گھبراہٹ کی حالت میں گھر میں تشریف لائے، گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے رضائی اڑاؤ، مجھے رضائی اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رضائی اڑا دی اور ساتھ بیٹھ گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے میں ایمان قبول کرتی ہوں، سب سے پہلے میں آپ کی بیوی، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتی ہوں۔ پھر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور سچ کی تعلیم دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ساری دنیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی زوجہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہارا بن کر کھڑی تھی۔ یہی وجہ ہے جس سال کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال قرار دے دیا۔ آج تک اور قیامت تک ساری امت اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال سے یاد کرتی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح کر لیے اور شادیاں کر لیں۔ ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاؤں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی محبتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی گھر کے اندر کوئی جانور ذبح ہوتا، کہیں سے گوشت آتا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجنا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اچھے الفاظ میں تذکرہ فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کھانے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، خدیجہ کے اندر ایسی کون سی باتیں تھیں جو میرے اندر نہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت بی اذ کفر بی الناس،
جب ساری دنیا کے لوگوں نے میرا انکار کر دیا، میرے رشتہ داروں نے میرا انکار کر دیا، میرے قریبیوں نے میرا انکار کر دیا، مجھے صادق اور امین کا لقب دینے والوں نے میرا انکار کر دیا، جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ تھی جو میری رسالت اور نبوت کا اقرار کر رہی تھی، ایمان لا رہی تھی۔ صدقتنی اذ کذبنی الناس، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عائشہ، جب ساری دنیا کے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب ساری دنیا کے لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، مجھے ساحر اور جادوگر کہہ رہے تھے، کبھی مجھے شاعر کہتے تھے، تو اس وقت اکیلی خدیجہ تھی جو میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہی تھی۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، جب میرے رشتہ داروں میں سے، میرے قریبیوں میں سے، مجھے اچھی طرح جاننے والوں میں سے، ساری دنیا میں سے کوئی بھی میرے دین پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت اکیلی خدیجہ تھی کہ جس نے اپنی ساری دنیا، ساری دولت، سارا مال، سارا سورا چاندی، ہیرے جواہرات، ساری تجارت، سارا کا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهُ إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے میری باقی بیویوں میں سے کسی سے اولاد عطا نہیں کی، ہر بیوی سے مجھے اولاد سے محروم رکھا، صرف اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے، رب العالمین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجھے اولاد والی نعمت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اے عائشہ، آج میں جانتا ہوں لاکھوں لوگ مجھ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، لاکھوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ اپنی جائیدادیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنا گھر بار قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی ساری اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن آج کل کے لاکھوں لوگوں کے محبتوں کو اس وقت کے اکیلی خدیجہ کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ اے عائشہ، جب ساری دنیا مجھے چھوڑ چکی تھی، میرے رشتہ داروں نے مجھے جھٹلا دیا، میرے رشتہ دار مجھ سے دور بھاگ گئے، میرے قریبی دوست بھی مجھ سے دور بھاگ گئے، میرے علاقے والے مجھے چھوڑ گئے، ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، میرے خون کی پیاسی تھی، مجھے قتل کرنے کو تیار تھی، مجھے دنیا سے مٹانے کو تیار کھڑی تھی، اکیلی خدیجہ تھی کہ جس نے مجھے سہارا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی بیوی بنی جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی، جس نے اپنا سب کچھ، ساری دنیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وصال کے بعد، اس کی وفات کے بعد، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفاؤں کا تذکرہ کر کے، اس کی محبتوں کا تذکرہ کر کے اس کو صلہ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرے۔ جب گھر کے اندر داخل ہو، بیوی یہ نہ سمجھے، اولاد یہ نہ سمجھے کہ ایک درندہ آ گیا جو ہمیں کاٹ لے گا تو ہمیں تکلیف دے گا، بلکہ جیسے ہی دیکھے اپنا شوہر کو کہ گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر قدم رکھا، فوراً بیوی کی مسکراہٹ نکل جائے، بیوی یہ سمجھے کہ میرا سرتاج آ گیا، میرا سردار آ گیا، میرا پیار آ گیا، میری محبت آ گئی۔ جب شوہر گھر سے باہر نکلے تو بیوی اداس ہو جائے، بلکہ بیوی یوں کہنے لگے، تو لاکھ غیر سہی آج کل تو تھا میرا، تو لاکھ غیر سہی آج کل تو تھا میرا، دل و جگر پہ تیرا اختیار آج بھی ہے، تیرے بغیر یہ دنیا ہنسی نہیں،
تیرے بغیر یہ دنیا ہنسی نہیں، تیرے فراق میں دل بے قرار آج بھی ہے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اچھی زندگی گزارے، گھر میں محبت اور پیار سے رہے، جھگڑا نہ کرے، لڑائیاں نہ کرے، فسادات نہ کھڑے کرے، بیوی کو تکلیف نہ دے، اولاد کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہر وقت لڑائی کرنا، ہر وقت جھگڑے کرنا، چھوٹی چھوٹے نقصان پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فسادات کھڑے کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تسبحان اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدانہ ثلاثا وثلاثین وتکبرانہ اربع وثلاثین۔ او میری صاحبزادی، سارا دن کام کاج کرتے ہوئے، ہاتھوں سے چکی چلاتے ہوئے، ہاتھوں سے ڈول کی رسیاں کھینچتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، سارا دن کے کام کاج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب تھک ہار پر بستر پر سوئے تو اس وقت یہ 3 کلمات پڑھ لیا کر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ تم دونوں میاں بیوی پڑھ لیا کرو۔ دنیا کے اندر تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آخرت کی جنت بھی مل جائے گی۔ جیسے بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، ایسے ہی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، ساری دنیا کے بادشاہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آٹا پیسنے کے لیے چکی پہ اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ذریعے سے رسیاں بھی اپنے ہاتھوں سے کھینچتی ہے، گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ یہ کام کرتے کرتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او فاطمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی سارے نوکر آئے ہوئے ہیں، کافی سارے نوکر آئے ہوئے ہیں، کافی ساری نوکرانیاں آئی ہوئی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم فرما رہے ہیں، آپ بھی جاؤ، جا کر ایک نوکرانی یا ایک نوکر لے کر آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے پر دیکھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، دوڑ کر گئے، اپنی بیٹی کا استقبال کیا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دیا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لے آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی مجلس پر بٹھایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او میری بیٹیوں، میری صاحبزادی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے دونوں ہاتھ کر کے دکھائے، یا رسول اللہ، او ابا جان، گھر کے کام کاج کرتے 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 میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں، مجھے بھی ایک نوکرانی چاہیے یا ایک نوکر عنایت فرما دیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے بادشاہ کی صاحبزادی کے ہاتھ زخمی ہو چکے، جنت کی ملکہ کے ہاتھ زخمی ہو چکے،
دنیا اور آخرت کے بادشاہ کی بیٹی کے ہاتھ زخمی ہو چکے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا کا بادشاہ ہوتا تو ایک نوکر کی بجائے دسیوں نوکر پیش کر دیتا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میری بیٹی، تو دنیا کی دولت لینے کے لیے آئی ہے، دنیا کی راحت لینے کے لیے آئی ہے، دنیا کا سکون لینے کے لیے آئی ہے، کیا آج کے دن میں تجھے آخرت کا سکون عطا نہ کر دوں؟ الا ادلکما علی خیر من خادم، کیا میں تمہیں خادم کی بجائے، نوکرانی کی بجائے یا نوکر کی بجائے میں تمہیں جنت عطا نہ کر دوں؟ او میری صاحبزادی، دنیا اور دولت کی بجائے، دنیا کے ساز و سامان کی بجائے آج کے دن میں اپنی صاحبزادی کو جنت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور عنایت فرمائیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسبحان اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدانہ ثلاثا وثلاثین وتکبرانہ اربع وثلاثین۔ او میری صاحبزادی، سارا دن کام کاج کرتے ہوئے، ہاتھوں سے چکی چلاتے ہوئے، ہاتھوں سے ڈول کی رسیاں کھینچتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، سارا دن کے کام کاج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب تھک ہار پر بستر پر سوئے تو اس وقت یہ 3 کلمات پڑھ لیا کر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ تم دونوں میاں بیوی پڑھ لیا کرو۔ دنیا کے اندر تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آخرت کی جنت بھی مل جائے گی۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، گھر کے اندر صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، آٹا پیسنے کے لیے چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہیں، کنویں کے اندر سے ڈول کے ذریعے سے پانی کھینچنے کے لیے رسیاں اپنے ہاتھوں سے کھینچتی ہیں، گھر کی صفائیاں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ آج دنیا میں تمام عورتوں میں سے کوئی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ قیمتی نہیں۔ آج کی دنیا کی تمام عورتوں میں سے کسی عورت کی عزت آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیمتی جواہر لے کر واپس آ گئیں۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، گھر کے اندر صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، آٹا پیسنے کے لیے چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہیں، کنویں کے اندر سے ڈول کے ذریعے سے پانی کھینچنے کے لیے رسیاں اپنے ہاتھوں سے کھینچتی ہیں، گھر کی صفائیاں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ آج دنیا میں تمام عورتوں میں سے کوئی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ قیمتی نہیں۔ آج کی دنیا کی تمام عورتوں میں سے کسی عورت کی عزت آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ سے بڑی عزت نہیں، جگر گوشہ سے زیادہ عزت نہیں۔ آج دنیا کی تمام عورتوں میں سے کسی عورت کے ہاتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ہاتھوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے بادشاہ کی صاحبزادی گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، تو آج کی بیوی کو بھی چاہیے
کہ خوشی سے اس بات کو قبول کرے کہ گھر کے کام کاج کو اپنے ہاتھوں سے سنبھال لے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، جب بیوی اپنے اولاد کی خدمت کر رہی ہے، گھر کے کام کاج سنبھال رہی ہے، اتنی بڑی اپنے شوہر سے وفا کر رہی ہے، شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے وفا کرے۔ کٹھن منزل پہ یاروں سے جفا کرنا نہیں آتا، کٹھن منزل پہ یاروں سے جفا کرنا نہیں آتا، جو کرتے ہیں وفا ان سے دغا کرنا نہیں آتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر مسلمان عورت کو کتنا بڑا انعام دنیا میں عطا کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت پانچوں وقت کی پابندی سے نماز ادا کر لیتی ہے، وصامت شہرها، ہر رمضان مبارک کے روزے پابندی سے رکھتی ہے، وحسنت فرجها، اپنی عزت کی طرف اپنی عزت کو میلا نہیں ہونے دیتی، اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی ساری زندگی اطاعت کرتی رہتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قِیلَ لَهُ ادخل الجنہ، کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے پکار کر کہا جائے گا، او پابندی سے نماز ادا کرنے والی، او پابندی سے روزے رکھنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی، ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، آج کے دن اعلان کیا جا رہا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہوگی اسی دروازے سے تیرا استقبال کیا جائے گا۔ اسی لیے ہر بیوی کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کو سنوارے۔ وہ چپ رہی تو درد بڑھتا گیا، وہ چپ رہی تو درد بڑھتا گیا، مگر شکایت کبھی زباں پر نہ لائی۔ اس نے اپنے خواب بیچے، اس نے اپنی محبتیں بیچی، اس نے اپنے خواب بیچے، گھر بسایا، پھر بھی عورت کمزور کہلائی۔ اسی لیے ہر بیوی کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کو سنوارے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج اتنی سنبھالتی تھی، حتیٰ کہ ان کے دونوں ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ چپ رہی تو درد بڑھتا گیا، وہ چپ رہی تو درد بڑھتا گیا، مگر شکایت کبھی زباں پر نہ لائی۔ اس نے اپنے خواب بیچے، اس نے اپنی محبتیں بیچی، اس نے اپنے خواب بیچے، گھر بسایا، پھر بھی عورت کمزور کہلائی۔ عورت جب اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اپنے شوہر کے گھر آ کر اسی گھر کی بن جاتی ہے، تو ایسے نہیں آئی، اس نے اپنی دنیا کو بدل دیا، اس نے اپنی محبتوں کو بدل دیا، اس نے اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کی محبتوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کی محبت کو چھوڑا، سارے لوگوں کی محبتوں کو چھوڑ کر ایک شخص اپنے شوہر سے محبت کر لی، اپنے شوہر سے دل لگا لیا۔
اگر عورت اپنے شوہر کے لیے اپنی محبتوں کو بدل سکتی ہے، اپنی ساری دنیا کو بدل سکتی ہے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنا رویہ اپنی بیوی کے لیے محبت والا کر دے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی پریشانی کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر کے دکھ کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر پر اترنے والی مصیبتوں کو دیکھتی ہے، جب وہ بیوی اللہ کے سامنے رو کر ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ کی قسم بیوی کا ایک آنسو کا قطرہ شوہر کے نصیب کو، مقدر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آتی ہے، اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رو دیتی ہے، اپنے شوہر کے جھگڑوں سے تنگ آ کر رو دیتی ہے، اپنے شوہر کے لڑائیوں سے تنگ آ کر رو دیتی ہے، اللہ کی قسم اس کے آنسوں کا ایک قطرہ شوہر کے مقدر کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت کرے، اپنی بیوی سے اچھے سلوک سے پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہی تعلیم دی تاکہ گھر سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اگر دونوں طرف سے محبتیں ہیں تو دنیا کے اندر یہ گھر جنت بن جائے گا۔ گھر کے اندر شوہر بیوی کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے، فسادات ہیں تو دنیا کے اندر یہی گھر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔